اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی صرف 7 آیات ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا؟ ایسی صورت جسے ہر مسلمان دن میں کئی مرتبہ پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر چھپی حکمتوں پر بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر ایک ایسی دعا ہو جس میں اللہ کی حمد بھی ہو، بندگی بھی ہو، ہدایت بھی ہو، رحمت بھی، اور پوری زندگی گزارنے کا راستہ بھی، تو کیا آپ صرف اسے زبان سے پڑھ کر آگے بڑھ جائیں گے؟ یہی وہ صورت ہے جسے ام القرآن کہا جاتا ہے، ایک ایسی صورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، جسے شفا بھی کہا گیا، رحمت بھی اور ہدایت کا دروازہ بھی۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی 7 آیات کو ایک ایک کر سمجھیں گے، ہر آیت کا معنی، اس کی حکمت، زندگی پر اس کا اثر، اور وہ سبق جانیں گے جو ایک مسلمان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے۔ ممکن ہے اس ویڈیو کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو پہلے کی طرح کبھی نہ پڑھیں، بلکہ ہر آیت آپ کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا کرے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں صرف 7 آیات ہیں، مگر اس کا مقام پورے قرآن میں سب سے منفرد ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کی تلاوت فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اس سورت کے کئی مبارک نام ہیں، جیسے فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، الشفا۔ ہر نام اس کی ایک عظیم شان کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ سورت صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل راستہ دکھاتی ہے۔ اس میں اللہ کی پہچان، بندے کا مقام، دعا کا طریقہ اور سیدھے راستے کی طلب سب کچھ موجود ہے۔ دوستو، کسی بھی عظیم سفر کی شروعات ایک مضبوط قدم سے ہوتی ہے، اور قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نیک کام کرنے کی ابتدا اللہ کے نام سے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی کہ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ہے ایک مسلمان کی پوری زندگی کا اصول ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لے کر کسی کام کا آغاز کرتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اس کی امید، اس کا بھروسہ اور اس کی کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفاتی نام ہیں، مگر یہاں 2 نام خاص طور پر آتے ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ الرحمن وہ ہے جس کی رحمت پوری کائنات پر عام ہے، مومن ہو یا غیر مومن، انسان ہو یا جانور، سب اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور الرحیم وہ ہے جس کی خاص رحمت ایمان والوں کے لیے ہے، جو دنیا میں بھی ان کی رہنمائی کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گی۔ یہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے کہ اللہ کا تعارف سب سے پہلے اس کی رحمت سے کرایا گیا، نہ کہ اس کے عذاب سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت کے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کے کام میں برکت آتی ہے، شیطان دور ہوتا ہے اور دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ سوچئے، اگر ہم ہر صبح، ہر سفر، کھانے، ہر اہم فیصلے اور ہر نئے کام کرنے سے پہلے دل کی گہرائی سے بسم اللہ کہیں تو ہماری زندگی میں کتنا فرق آ سکتا ہے۔ پہلی آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کا ہر قدم اللہ کے نام سے شروع ہو، کیونکہ جس سفر کی ابتدا اللہ کے نام سے ہو اس میں برکت، حفاظت اور امید شامل ہو جاتی ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جو انسان کے دل میں شکر، محبت اور اللہ کی معرفت پیدا کرتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت بتاتی ہے کہ حقیقی تعریف، کامل حمد اور مکمل شکر صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ ہم اکثر کسی انسان کی تعریف اس کی دولت، طاقت، علم یا حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن یہ سب نعمتیں بھی اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اس لیے اصل تعریف اسی ذات کے لیے ہے جس نے ہر نعمت پیدا کی۔ اب ذرا لفظ الحمد پر غور کیجئے۔ الحمد صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں، بلکہ دل سے یہ یقین رکھنا بھی ہے جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب میرے رب کی عطا ہے۔ صحت، اولاد، رزق، ایمان، سانسیں، آنکھیں، سماعت، حتیٰ کہ زندگی کا ہر لمحہ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رب العالمین، یعنی کہ تمام جہانوں کا رب۔ رب کا مطلب صرف پیدا کرنے والا نہیں بلکہ وہ ذات جو پیدا کرنے کے بعد ہر لمحہ پرورش بھی کرتی ہے، رزق بھی دیتی ہے، حفاظت بھی کرتی ہے، رہنمائی بھی کرتی ہے اور اپنی مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا بھی کرتی ہے۔ سوچئے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ جب پرندہ صبح خالی گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتا ہے تو اسے کھانا کون دیتا ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوق کا رزق کون پہنچاتا ہے؟ صحرا میں چلنے والی چونٹیوں کو دانا کون دیتا ہے؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ واقعی رب العالمین ہے۔
اللہ پاک اپنے دوستوں کو بھی کھلاتا ہے، اپنے دشمنوں کو بھی رزق بند نہیں کرتا۔ ہر جائیوں کا بھی رب ہے، نمک حراموں کا بھی پروردگار ہے، ان کا بھی رزق بند نہیں کرتا، اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی مایوس نہیں کرتا۔ دوستو یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اگر اللہ تمام جہانوں کا رب ہے تو وہ میری زندگی کے ہر مسئلے کو بھی جانتا ہے، میری پریشانی، میری دعا، میری خاموشی اور میرے دل کی کیفیت بھی اس سے پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے جب انسان یہ آیت سمجھ کر پڑھتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پر بھروسہ مضبوط ہوتا ہے، وہ مایوسی کی بجائے امید اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کا رب پوری کائنات کا مالک اور پالنے والا ہے۔ دوستو اگر ہم روزانہ نماز میں اس آیت کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کر کے پڑھیں تو ہماری سوچ بدل سکتی ہے، شکوے کم اور شکر زیادہ ہو جائے گا، خوف کم اور اللہ پر اعتماد بڑھ جائے گا۔ دوستو سورہ فاتحہ کی تیسری آیت مختصر ضرور ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک ایسا سمندر پوشیدہ ہے جس کی گہرائی کا اندازہ انسان پوری طرح نہیں لگا سکتا۔ الرحمن الرحیم، یعنی کہ وہ بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہی دو صفات ہم نے بسم اللہ میں بھی پڑھی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ بیان فرمایا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس تکرار میں ایک عظیم حکمت ہے۔ بندہ جب اللہ کی حمد بیان کر لے تو فوراً اسے یہ یقین بھی دلایا جائے جس رب کی وہ عبادت کر رہا ہے وہ صرف عظمت والا ہی نہیں بلکہ بے انتہا مہربان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر جگہ نظر آتی ہے، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، طلوع ہوتا سورج، برستی بارش، چلتی ہوا، زمین کی پیداوار، ماں کی محبت، دوستوں کی وفاداری، بیماریوں کے بعد شفا، گناہوں کے بعد توبہ کا دروازہ، یہ سب اللہ کی رحمت کی نشانیاں ہیں۔ ایک مستند حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے، ان میں سے ایک حصہ دنیا میں نازل فرمایا جس کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور 99 حصے اپنے پاس آخرت کے لیے محفوظ رکھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اس رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آئے، توبہ کرے اور اصلاح کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمانے پر قادر ہے۔ یہ آیت ہمیں مایوسی سے بھی بچاتی ہے۔ اگر زندگی میں مشکلات آئیں، اگر دعائیں دیر سے قبول ہوتی محسوس ہوں، اگر انسان سے غلطیاں ہو جائیں، تب بھی مومن یہ یقین نہیں چھوڑتا کہ اس کا رب الرحمن الرحیم ہے۔ اسی لیے قرآن ہمیں امید، توبہ اور اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ دوستو ذرا تصور کیجئے، اگر اللہ کی رحمت ایک لمحے کے لیے بھی ہم سے ہٹ جائے تو نہ ہم سانس لے سکتے ہیں، نہ دل دھڑک سکتا ہے، نہ زمین پر زندگی باقی رہ سکتی ہے۔ ہماری پوری زندگی اسی رحمت کے سہارے چل رہی ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ آپ ایک ایسے رب سے مخاطب ہیں جس کی رحمت ہر چیز پر محیط ہے اور جو اپنے بندوں کے لیے خیر ہی چاہتا ہے۔ دوستو اب ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جو انسان کو اپنی حقیقت یاد دلاتی ہے، اسے غفلت سے جگاتی ہے اور زندگی کا اصل مقصد سمجھاتی ہے۔ مالک یوم الدین، یعنی کہ وہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک ایسی حقیقت کی یاد دلاتی ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ عہدہ، نہ خاندان اور نہ ہی دنیا کی کوئی سفارش۔ ہر انسان اپنے رب کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اپنے اعمال کا حساب دے گا۔ قرآن مجید بار بار ہمیں آخرت کو یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جو شخص آخرت کو یاد رکھتا ہے اس کے فیصلے بھی بدل جاتے ہیں، اس کا کردار بھی بدل جاتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مالک کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی اس دن مکمل اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ دنیا میں انسان خود کو طاقتور سمجھ سکتا ہے، کوئی بادشاہ بن جاتا ہے، کوئی دولت مند، کوئی مشہور شخصیت، لیکن قیامت کے دن ہر طاقت ختم ہو جائے گی اور صرف اللہ کی بادشاہی باقی رہے گی۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لمن الملک اليوم، کہ اس دن پکارا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے، آج حکمرانی کس کی ہے، آج سب سے طاقتور کون ہے، اور جواب بھی اللہ تعالیٰ خود دے گا، صرف ایک اللہ کی جو سب پر غالب ہے۔ یہ آیت صرف خوف پیدا کرنے کے لیے نہیں بلکہ انصاف کا یقین دلانے کے لیے بھی ہے۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ظالم سزا سے بچ جاتا ہے اور مظلوم انصاف نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف مکمل اور بے عیب ہوگا، کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر نیکی کا بدلہ ملے گا اور ہر برائی کا حساب ہوگا۔ دوستو ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر ہمیں یقین ہو کہ آج رات ہی ہمیں اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے تو کیا ہماری زبان وہی رہے گی؟ کیا ہماری نگاہیں وہی رہیں گی؟ کیا ہمارے معاملات، ہمارے وعدے اور دوسروں کے ساتھ ہمارا رویہ وہی رہے گا؟ شاید نہیں۔ یہی اس آیت کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ انسان ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائے
کیونکہ ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ نماز میں مالک یوم الدین پڑھیں تو دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میری زندگی کا ہر لمحہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور ایک دن مجھے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ احساس انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، انصاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی قوت عطا کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جسے بہت سے علماء نے پورے قرآن کا مرکزی پیغام قرار دیا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اللہ کی تعریف سے آگے بڑھ کر براہ راست اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت ایک وعدہ ہے، ایک اعلان ہے، ایک عہد ہے۔ غور کیجئے، یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ فرمایا ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں امت مسلمہ کے اتحاد اور اجتماعی عبادت کی طرف اشارہ ہے، گویا ہر نمازی پوری امت کے ساتھ مل کر اپنے رب کے حضور کھڑا ہے۔ اب ذرا لفظ عبادت کو سمجھتے ہیں۔ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں۔ اگر کوئی شخص دیانتداری سے کاروبار کرتا ہے، والدین کی خدمت کرتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، سچ بولتا ہے اور ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یعنی کہ ایک مسلمان کی پوری زندگی اللہ کی بندگی کے رنگ میں رنگی ہونی چاہیے۔ پھر فرمایا اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ ایاک نستعین۔ دوستو، یہ جملہ انسان کے دل سے تکبر نکال دیتا ہے۔ ہم منصوبے بنا سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، علاج کر سکتے ہیں، وسائل اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کامیابی صرف اللہ کے حکم سے ہی ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنے رب پر مکمل بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ ذرا سوچئے، کتنی بار ایسا ہوا کہ تمام دروازے بند نظر آئیں لیکن اچانک اللہ نے وہاں سے راستہ کھول دیا جہاں سے کبھی امید بھی نہ تھی۔ یہی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی حقیقت ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ عبادت اور توکل ایک دوسرے سے جدا نہیں۔ صرف عبادت کرنا کافی نہیں، عمل بھی ضروری ہے، اور صرف عمل پر بھروسہ کرنا بھی کافی نہیں، بلکہ اللہ سے مدد مانگنا بھی ضروری ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کی زندگی میں توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں ہم بار بار اس عہد کو دہراتے ہیں کہ اے اللہ، ہماری عبادت صرف تیرے لیے ہے اور ہماری امید، ہمارا سہارا اور ہماری حقیقی مدد بھی صرف تجھ سے ہی ہے۔ یہ آیت انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوطی سے جوڑ دیتی ہے۔ جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی انسان کے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ دوستو، اب ہم سورہ فاتحہ کی اس آیت پر پہنچتے ہیں جسے پوری سورت کا قلب کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرنے، اس کی رحمت کا ذکر کرنے، قیامت کو یاد کرنے اور اپنی بندگی کا اقرار کرنے کے بعد بندہ آخرکار اپنے رب سے سب سے قیمتی نعمت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ذرا غور کیجئے، ہم اللہ سے دولت نہیں مانگ رہے، ہم اللہ سے اقتدار نہیں مانگ رہے، شہرت یا طاقت نہیں مانگ رہے، بلکہ ہم سب سے پہلے ہدایت مانگ رہے ہیں، کیونکہ اگر ہدایت مل جائے تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو مسلمان پہلے ہی نماز پڑھ رہا ہے وہ ہر رکعت میں دوبارہ ہدایت کیوں مانگتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت صرف ایک مرتبہ مل جانے والی چیز نہیں، بلکہ اس پر ثابت قدم رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کا دل ہر وقت آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، کبھی دولت اسے بھٹکا دیتی ہے، کبھی غرور، کبھی خواہشات نفس، کبھی شیطان کے وسوسے اور کبھی دنیا کی چمک دمک۔ اسی لیے ایک مومن ہر نماز میں اپنے رب سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھے صرف راستہ دکھا ہی نہیں بلکہ اس پر آخر تک قائم بھی رکھ۔ اب ذرا لفظ صراط پر غور کریں۔ قرآن نے یہاں سبیل نہیں فرمایا بلکہ صراط فرمایا ہے، جس سے مراد ایک واضح، سیدھا اور مضبوط راستہ ہے جس میں ٹیڑھا پن نہیں۔ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ کے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ یہ سچائی، عدل، دیانت، صبر، شکر، اخلاص اور اللہ کی اطاعت کا راستہ ہے۔ دوستو، آج کے دور میں انسان کے سامنے بے شمار راستے ہیں، سوشل میڈیا، دولت کی دوڑ، شہرت کی خواہش، غلط نظریات، لیکن ان سب کے درمیان صرف ایک راستہ ایسا ہے جو اللہ کی رضا تک پہنچاتا ہے اور وہی صراط مستقیم ہے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے دل سے سوال کیجئے، کیا میری زندگی کا راستہ واقعی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہے؟ کیا میرے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں؟ کیا میری زبان، میرا کاروبار، میرے تعلقات اور میری تنہائی بھی اللہ کو راضی کرنے والی ہے؟ یہ آیت ہمیں روزانہ اپنے محاسبہ کرانے کی دعوت دیتی ہے۔ جب بھی آپ نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھیں تو اسے صرف زبان سے ادا نہ کریں بلکہ دل سے اللہ سے مانگیں کہ اے میرے رب، اگر میں بھٹک جاؤں مجھے واپس اپنی طرف لے آ، میرے دل کو حق پر قائم رکھ
اور میری زندگی کا انجام ایمان پر فرما۔ یہی ایک کامیاب مومن کی سب سے بڑی دعا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم سورہ فاتحہ کی آخری آیت پر پہنچ چکے ہیں۔ یہ آیت صرف دعا نہیں بلکہ زندگی کا مکمل نقشہ راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور کن راستوں سے بچنا ضروری ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ ذرا غور کیجئے، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہیں تو نے اپنا انعام عطا کیا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے انعام یافتہ بندوں میں انبیاء اکرام، صدیقین، شہداء اور صالحین شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان، اخلاص، سچائی، صبر اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاری۔ اس کے بعد آیت میں دو ایسے راستوں سے بچنے کی دعا سکھائی گئی جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ پہلا راستہ غیر المغضوب علیہم، یعنی کہ ایسے لوگوں کا راستہ جنہوں نے حق کو جان لینے کے باوجود اس پر عمل نہ کیا، اور دوسرا ولا الضالین، یعنی ایسے لوگوں کا راستہ جو علم اور صحیح رہنمائی کے بغیر گمراہی میں پڑ گئے۔ مستند احادیث میں ان الفاظ کی تشریح موجود ہے، لیکن اس آیت کا سبق ہر دور کے مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حق کو پہچانیں، اس پر عمل کریں اور جہالت یا ضد کی وجہ سے گمراہی میں نہ پڑیں۔ دوستو، اگر ہم سورہ فاتحہ کو ایک نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف 7 آیات نہیں بلکہ پوری زندگی کا مکمل دستور ہے۔ پہلے اللہ کی پہچان، پھر اس کی حمد، پھر اس کی رحمت، پھر آخرت کی یاد، پھر اپنی بندگی کا اقرار، پھر اللہ سے مدد کی درخواست، پھر ہدایت کی دعا، اور آخر میں نیک لوگوں کے راستے پر چلنے اور گمراہی سے بچنے کی التجا۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کو ام القرآن یعنی کہ قرآن کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہم روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے معنی کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو ہماری نماز کا لطف، ہماری دعاؤں کی کیفیت اور اللہ سے ہمارا تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ آئیے آج ہم عہد کریں کہ آئندہ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہر آیت کو دل سے محسوس کریں گے، اس کے پیغام پر غور کریں گے اور اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔